يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ فرماتے ہیں وقولی مومنن، اور میرا یہ قول کہ وہ مومن ہے، کہ ایمان یہ کل فصل ہے، یہ جدا کرنے والا، تفریق کرنے والا، وضاحت کرنے والا ہے۔ کیوں کہ کتنے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام سے ملے ہیں لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ ایمان کی دولت سے ملنے والا وہ صحابی ہے۔ یخرج من حاصل له اللقاء المذکور لیکن فی حال کونہ کافرا، اس سے نکل جاتا ہے وہ جس کو لقاء حاصل ہے لیکن فی حال کونہ کافرا، لیکن اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ کافر تھا۔ جیسے رسول ہرقل ہے، ہرقل کا رسول آیا تھا نا، اس کا سیکٹری آیا تھا، نمائندہ آیا تھا، اللہ اکبر، لیکن جب وہ آیا تھا اس وقت مسلمان ہے وہ نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اور مسلمان نبی علیہ السلام کے بعد میں ہوا ہے، مسلمان ہو گیا تھا لیکن آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اور اس کی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں ذکر کی ہے۔ رسول ہرقل کا عنوان ہے باقاعدہ مسند میں، جلد 4 صفحہ 74 پر، جلد 4 صفحہ 74 پر ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی میں انسان ہی نہیں، اس تعریف میں جنات بھی آتے ہیں، اس تعریف میں جنات بھی آتے ہیں، بلکہ اس تعریف میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا، اور یہ پھر بڑی تفصیل بات ہے کہ پھر سارے فرشتے بھی صحابی بنیں گے، باہر کہتے ہیں الیاس، وہ بھی آسمانوں پر ہیں، وہ بھی صحابی پھر ہوں گے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، حالانکہ یہ کوئی صحیح ثابت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہرحال زندہ اٹھائے گئے ہیں، تیسرے آسمان پر ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور آپ نے ان کے بالوں کا تذکرہ بھی کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے، لیکن وہ ملاقات یہاں زمین پر نہیں ہوئی، معجزاتی طور پر ہوئی، معجزاتی طور پر ہوئی ہے، زمین پر نہیں ہوئی۔ زمین پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح اجساد مثالی میں حاضر کر کے رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھا دی، ہے نا؟ انبیاء کو نماز پڑھائی ہے نا نبی علیہ السلام نے، تو وہ ان کے اجساد جو تھے وہ کیا تھے؟ مثالی تھے۔ کیا وہی جسد تھا، جسد اطہر ان کا تھا جو ان کی حیات میں تھا؟ اسی کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ایک عالم مثال بھی ہے، عالم مثال بھی ہے جس میں انسان کی مثالی کیفیتیں موجود ہیں، اور انہی مثالی صورتوں میں بعض روایات میں آتا ہے نا کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر لبیک کہہ رہے تھے، حج کرنے کے لیے لبیک کہہ رہے تھے، آ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مثالی صورتیں ہیں، اور اگر انبیاء کا جسد اطہر محفوظ ہوتا ہے، اگر کرامتاً اللہ ذوالجلال ان کو
یہ توفیق دے بھی دے تو یہ محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ دیکھیے جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی وہ اعمال کی زندگی نہیں ہے، وہ ثمرات کی زندگی ہے۔ وہ زندگی کیا ہے؟ ثمرات کی ہے، اجر کی ہے۔ وہ زندگی اعمال کی نہیں ہے، تکلیف کی نہیں ہے۔ عالم تکلیف یہ دنیا ہے، عالم تکلیف یہ دنیا ہے، آخرت عالم تکلیف نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے جن تک پیغام نہیں پہنچا، یا جو شیر خارگی میں فوت ہو گئے، زچگی میں فوت ہو گئے، ان کا امتحان ہوگا عالم محشر میں، جس طرح کہ صحیح مسلم میں۔ بعض اس کا انکار کرتے ہیں، اسی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ دارالعمل نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل اس بحث پر مفصل بحث کی ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طریق الہجرتین میں۔ طریق الہجرتین جو ان کی کتاب ہے، ان کے آخر میں اس موقف پر بڑی تفصیلاً بحث کی ہے کہ قیامت میں یہ امتحان ہوگا، صحیح موقف یہی ہے، اور جو یہ اعتراض کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ میں جو بات کہنی چاہتا تھا وہ یہ کہ جنت یہ تو ہے نا عالم، کہنا چاہیے حشر، عالم حشر کے بعد پھر عالم جہنم ہے، عالم جنت ہے۔ دو صورتیں ہیں، نتیجہ جب نکلے گا یا جنت میں یا جہنم میں۔ اب جنت میں تو دارالعمل نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح حدیث میں ہے کہ اہل جنت جیسے بلا تکلف سانس لیں گے، اسی طرح بلا تکلف اللہ کی تسبیح و تحمید بھی زبان سے ادا کریں گے۔ گویا جو لذت تسبیح و تحمید میں ان کو دنیا میں حاصل تھی وہ جنت میں بھی حاصل ہوگی۔ اسی لیے تو حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ اور بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، ایک جنت دنیا میں بھی ہے، اور وہ جنت ہے یہی لذت کی ذکر و اذکار کی، عبادت کی لذت کی جنت ہے۔ یہ مختلف مقامات پر حافظ ابن قیم نے بھی، حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کی ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ جو اس جنت سے محروم ہے وہ قیامت کی جنت میں سے بھی محروم رہے گا۔ اور اسی کے لیے انہوں نے یہ جو ہے ذاق طعم الایمان، اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ ذائقہ تو ہوتا ہے کھانے پینے والی چیز کا، لیکن ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ جو ایمان کا ذائقہ نہیں چکھتا وہ جنت بھی نہیں پاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑی لطیف باتیں ہیں، ہم تو صرف کرنے کے، باتیں کرنے کے ہی کہنا چاہیے کہ شاہ سوار ہیں، لیکن عملاً ناکارہ ہیں، بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معافی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق بخشے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار اور زیارت یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، جس پر کہ اتفاق ہے تمام ائمہ کا کہ سارے تابعی حسن بصری، سعید بن مسیب بن جائیں، اویس کرنی بن جائیں تو وہ کسی ایک صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے، اور سارے لوگ صحابی بن جائیں وہ ایک رسول کا درجہ نہیں پا سکتے۔ ساری دنیا رسول صحابی بن جائے لیکن وہ ایک رسول کا درجہ نہیں پا سکتے۔ یہ تقسیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ درجہ بندی ہے اللہ رب العزت کی، جس کو اللہ تعالیٰ جس درجے میں رکھے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب بادشاہ ہے، مالک ہے، وہ جس کو جو درجہ عطا فرمائے دے، لیکن اس کی یہ درجہ بندی کسی پر ظلم نہیں ہے، یہ بھی رہنا چاہیے ذہن میں۔ ظلم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کیا، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی حیثیت حقیقت کیا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ازلی اور ابدی حاصل ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے وہ بھی ازلی اور ابدی ہیں، اور سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں ان میں کسی پر ظلم نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں ایک کرا رہا ہے، تکلیف ہے، سب کچھ ہے، ہماری نظروں میں بہت ہی تکلیف زدہ ہے وہ، لیکن اللہ کا فیصلہ ہم پھر بھی کہیں گے یہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اس میں بھی کوئی راز ہے جس کو صرف اللہ ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی، مومن کی بالخصوص بخشش اور مغفرت کے لیے جو ذرائع پیدا کیے ہیں ان میں ایک بیماری بھی ہے، ایک تکلیف بھی ہے، صرف استغفار نہیں، صرف توبہ نہیں، حتیٰ کہ عذاب قبر بھی ہے، حتیٰ کہ جان نکلنے کی تکلیف بھی ہے۔ آپ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں پڑھا ہوگا، 10 اسباب ہیں انسان کے معاف کرنے کے، ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اجمالاً یہی ایمان لانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن میں نے کہا یہ فصل کی طرح ہے، تاکہ وہ لوگ اس سے خارج ہو جائیں جنہوں نے عذرو ایمان نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں۔ فرماتے ہیں وقولی بہی، یہ فصل ثانٍ، یہ دوسری فصل ہے۔ ہاں جی، یخرج من لقیہ مومنا لیکن بغیر ہی من الانبیاء، میں نے کہا ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام مومنن بہی، آپ پر ایمان لانے والا، یہ نہیں کہ موسیٰ پر ایمان لانے والا، موسیٰ کا علیہ السلام کو دیکھنے والا وہ نبی علیہ السلام کا صحابی نہیں ہے، اگرچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہی کیوں نہ ہو۔ بالفرض عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے ہوتے اس دور میں ہیں، یا اس دور میں بھی بالفرض ہو، لمبی زندگی ہو، تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہونے کا جو شرف ہے وہ آپ دیکھیں، موقوف روایت ہے غالباً سعید بن مسیب سے کہ صحابہ کے مقام ہی کو دیکھ کے، بعد نے تو مرفوعاً بھی ذکر کیا ہے لیکن مرفوعاً صحیح نہیں، موقوف ہی ہے، لیکن یہ موقوف بھی جیسے کہ علامہ سیوطی نے کہا ہے حکماً مرفوع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے اس امت میں شامل کر دے، جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات روئے بھی اسی بات پر تھے نا، کہ یہ نوجوان بعد میں آیا ہے، امت اس کی بعد میں آئی ہے اور یہ سب سے پہلے جنت میں جائے۔ اللہ اکبر، ہم پہلے آئے ہیں لیکن بعد میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے اس امت کی، اور بالخصوص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اللہ اکبر کبیر۔ لوگ تو بھانت بھانت کی بولیے بولتے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے، وہ جیسے کسی نے ایک جملہ کہا ہے فارسی کا، ذہن میں اس وقت آ نہیں رہا، کہ یہ حقیقتاً صحابی کی عظمت کو اس سے واقف نہیں۔ جب بات ہی یہ ہو گئی کہ کسی کا ایمان صحابی کے ایمان کے برابر نہیں اور کسی کا عمل صحابی کے عمل کے برابر نہیں، تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ خلاصہ تو یہ آپ نے فرمایا کہ تم اگر روزانہ اود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو تم بھی ان کا نصف سا، اپنا نصف مد خرچ کیا ہوا، آدھا پاؤ خرچ کیا ہوا جاؤ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یارو، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض حضرات ایسے ہیں کہ لا یشقا جلیسہم، لا یشقا، لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو جو بیٹھنے والے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ یہ تو امتیوں کی بات آپ نے بتلائی، تو جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ شقی ہو گئے ہیں، جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ شقی ہو گئے۔ اب جو ان کو شقی کہے پھر دماغ ہی خراب ہے۔
قرآن پہ کیا ایمان ہے؟ اللہ اکبر کبیر. نبی علیہ السلام پر کیا ایمان ہے؟ اللہ اکبر کبیر. وقولی بہ فصل ثان یخرج من لقیہ مومنا لیکن بغیر ہی من الانبیاء. کیونکہ دوسرے انبیاء کے دیکھنے والے صحابی ان کا بھی وہ درجہ نہیں ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے کہ زید بن عمرو بن نفیل تھے، وہ مومن تھے اور توحید کا عقیدہ رکھتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کفار مکہ کو لات عزا کی عبادت سے روکتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکتے تھے، بلکہ ان بچیوں کو لے کے ان سے ان کی کفالت کرتے تھے. زید بن عمرو بن نفیل جن کے بیٹے حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، سمجھے بات. اور وہ طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد زمین پہ اپنی پیشانی رکھ دیتے اور اللہ ذوالجلال سے عرض کرتے، یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تو راضی کس طرح ہوتا ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں اسی طرح تیری بندگی کروں. اللہ اکبر کبیر. نبی علیہ السلام نے ان کے بخشش کی بشارت دی ہے، حضرت زید نے سعید کی روایت میں جس طرح کے موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کی اولاد ہی آپ دیکھ لیں، آپ کے بیٹے قاسم، آپ کے بیٹے عبداللہ، بعض نے طیب طاہر بھی کہا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ طیب طاہر لقب تھے عبداللہ کے. یعنی نبی علیہ السلام کے بعد 4 بیٹے کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک قاسم جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اور دوسرے عبداللہ تھے. اور طیب اور طاہر بعض ان کو 2 بیٹے اور تسلیم کرتے ہیں، لیکن راجہ یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ان کے لقب تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحابہ کی تیسری فصل میں ذکر کیا ہے. تیسری فصل، کیونکہ صحابی تو نہیں ہے. اس وقت نبی علیہ السلام نے دعویٰ نبوت بھی نہیں کیا تھا، بعثت نہیں ہوئی تھی، پہلے پیدا ہوئے فوت ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں لیکن حل یخرج من لاقیہ مومنا بأنہ سیبعث ولم یدرک البعثہ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے وہ نکل جائے گا جو آپ سے ملا ہے ایمان کی صورت میں؟ آپ پر ایمان تو لایا ہے، لیکن کب ایمان؟ بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ، کہ یہ مبعوث ہوں گے، یہ نبی بنیں گے. آپ کی عادات، آپ کے خصائل، آپ کے اعمال دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ نبی بنیں گے، یہ نبی ہیں. وَلَمْ يُدْرِكِ الْبِعْثَ، لیکن دور نبوت کو انہوں نے پایا نہیں. جس طرح کے بحیرہ ہے، بحیرہ راہب تھے، ملے تھے نا نبی علیہ السلام کو شام کی سفر میں، اور آپ پر کیا ایمان بھی لائے تھے. عموماً کہتے ہیں بحیرہ، عموماً کہتے ہیں بحیرہ، لیکن نہیں، بحیرہ. تاج العروس میں علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط بھی کیا ہے، اور بحیرہ کہنے اس کو تصغیر بنانے والوں کی مذمت بھی کی، نفی بھی کی کہ یہ بحیرہ نہیں ہے، بحیرہ ہے. کہ اسیر کی طرح، بحیر اسیر مثال بھی دی ہے انہوں نے. بحیرہ راہب ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فصل رابع میں ذکر کیا ہے، فصل رابع میں ذکر کیا ہے. لیکن ورقہ بن نوفل ان کو اول طبقے میں ذکر کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نبی تو تھے، وحی نازل ہو چکی تھی، اور ورقہ نے آپ کو نبوت کی بشارت دی تھی، خبر دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا
کہ جب آپ کو شہر سے نکالیں گے کاش اس وقت میں زندہ ہوں. ہاں تو اسی بنیاد پر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ورقہ بن نوفل، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اس وقت آگے رسول نہیں بنایا گیا تھا، یعنی رسالت کا، نبوت کا، آپ کو نبوت کا کی خبر تو مل گئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن آگے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا حکم ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا. وہ اصول الثلاثہ میں بتلا چکا ہوں نا کہ نبوت تو ملی تھی جس وقت سورۃ اقرا اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور رسالت اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس وقت سورۃ مدثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قم فانذر وربک فکبر. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب غار حرا میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے. کسی روایت میں نہیں ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام غار حرا میں گئے ہوں. بات پہلے جاتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد غار حرا بھی چھوٹ گئی، چارپائی بھی چھوٹ گئی. اب کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کی دعوت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بندگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. فرماتے ہیں بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ وَلَمْ يُدْرِكِ الْبَعْثَ فِيهِ نَظْرٌ. اس میں یہ بات محل غور ہے، محل بحث ہے کہ بعثت سے پہلے وہ مومن ہو کیا، اور اس نے بعثت کو پایا نہ ہو تو کیا وہ صحابی ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بات غور طلب ہے. فرماتے ہیں وَقَوْلِي وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَصْلٌ ثالثٌ، یہ تیسری فصل ہے یا تیسری شرط ہے. یخرج من ارتد بعد ان لقیہ مومنا، اس سے وہ نکل جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں آپ سے ملا اور بعد میں مرتد ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ آج اونگ آ رہی ہے زیادہ ہی. حافظ صاحب تو چلے گئے، میرا خیال شاید ان کو الوداع کرتے ہوئے رات 1 بج گیا آپ کو. اللہ رحم کرے. یخرج من ارتد بعد ان لقیہ مومنا بہ، ایمان تو لائے لیکن بعد میں ارتداد کیا. ومات علی الردہ، اور اسی ارتداد کی حالت میں مر گئے. کا عبید اللہ بن جاش، جس طرح کہ عبید اللہ بن جاش تھے، یہ مہاجر حبشہ تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد تھے. وہاں حبشہ میں جا کے یہ عیسائی ہو گئے، اور عیسائی ہونے کی صورت میں ہی وہ فوت ہو گئے. اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں دی ہے، البدایہ میں دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہاں حبشہ ہی میں ان کی وفات کے بعد حضرت ام حبیبہ سے نکاح جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب نکاح ہوا نبی علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بھی بھیجا، عمر بن پتہ نہیں کون تھے، نام یاد نہیں رہا. انہوں نے نبی علیہ السلام کی وکالت کی تھی، اور انہوں نے بھی خطبہ پڑھا نکاح کا، اور حبشہ کے بادشاہ نے بھی کیا نام تھا، نجاشی، انہوں نے بھی توحید پر مبنی خطبہ پڑھا. نقل کیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ کی 4 جلد میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر جب مجلس برخاست ہوئی تو راہب نے کہا، اپنے نجاشی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو. انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، لہذا ولیمے کی دعوت کھا کے جاؤ. پھر ولیمے کی دعوت جو ہے نا حبشہ کے بادشاہ نے کی تھی، اور اسی مجلس میں عمر بن عاص نے دیکھا تھا نبی علیہ السلام کے نمائندے کو، اور دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کسی اور نیت سے گیا تھا کہ یہ یہاں تک بات پہنچ گئی، ہم تو یہاں پناہ گیر ہونا چاہتے تھے مکے سے نکل کے. پھر انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا، اور بدلنے کے بعد کچھ عرصے بعد
صلح حدیبیہ کے وقت سے پہلے کچھ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے. خیر یہ ساری تفسیر البدایہ میں اسی کے پہلے ذکر کی ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. وابن خطل اور ابن خطل یہ بھی عبداللہ ان کا نام تھا. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ یہ جہاں بھی چھپا ہوا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. یہ مرتد ہو گیا تھا یہ بھی, اور یہ بیت اللہ کے غلاف کے نیچے چھپا ہوا تھا. صحابہ نے وہیں اس کو ڈھیر کر دیا. تو ایمان کے بعد جو مرتد ہو گیا ہے وہ گویا کہ شرف صحبت اس کی ختم ہو گئی. اللہ, ظاہر بات ہے کہ شرف صحبت اس کا تعلق تو کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے صورت. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. یا اسی طرح ربیعہ بن امیہ بن خلف یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا. اسلم فی الفتح, اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے. حضرت عمر کے دور میں مرتد ہوا. اور مگر عجیب بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت مسند امام احمد میں ذکر کی ربیعہ بن امیہ کی. اور فتح الباری میں حافظ نے کہا ہے جلد 7 جلد صفحہ 4 میں کہ شاید امام احمد کو اس کے ارتداد کا پتہ نہیں تھا. شاید کہ امام احمد کو اس کے ارتداد کا علم نہیں تھا, تب اس کی روایت لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. وقولی ولو تخللت ردہ, اور میرا یہ کہنا کہ اگرچہ خلل آیا ہو کس کا؟ ارتداد کا. اے بین لقیہ لہو مومنا بہی و بین موتہ علی الاسلام, کہ اس کی اسلام لانے اور ملاقات ہونے کے بعد موت تک. فإن اسم الصحبت باق لہو, کہتے ہیں اگر وہ بعد میں مسلمان ہو گیا ہے تو اس کی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں صحبت صحابی ہونے کا لقب چھینا نہیں جائے گا, وہ باقی رہے گا. سواء ارجع الی الاسلام فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم او بعدہ وسواء الاقیہ ثانیا ام لا, خواہ دوبارہ ایمان لانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ مسلمان ہوا ہو. ارتداد کے بعد دونوں صورتیں, مسلمان ہونے کی بھی اور لوٹنے کی, وہ لوٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو, ملاقات ہو یا نہ ہو, یا بعد میں. یہ کہتے ہیں وقولی فی الاصح, اور میں نے جو کہا ہے کہ اصح قول کے مطابق تو اشارۃ الی الخلاف فی المسألہ, تو یہ اشارہ ہے کہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. میں نے بتلایا تھا کہ احناف کے نزدیک اس کی صحبت کا شرف ختم ہو جاتا ہے ارتداد کے بعد, بلکہ تمام اعمال بھی اس کے برباد ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگر اس نے حج کیا ہے تو وہ حج بھی ختم ہو گیا. اب فریضہ حج دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد ادا کرے گا تو وہ ادا ہوگا, ورنہ پہلا حج بھی باطل ہے. بات سمجھے؟ یعنی ان کے تمام اعمال ارتداد کے بعد تمام اعمال کیا ہیں؟ حبا منصورہ. وَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ وَتَبْطُلُ صُحْبَتَهُ بِالرِّدَّةِ إِلَّا إِنْ حَصَلَتْ لَهُ رُؤْيَةٌ ثَانِيَةٌ. ہاں اگر دوبارہ نبی علیہ السلام کی رؤیت حاصل ہو جائے تو پھر یہ صحابی ہے. اور یہی موقف کہتے ہیں کہ امام مالک کا بھی ہے.
یہی موقف امام مالک کا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ کہتے ہیں کہ میں نے جو بات کہی ہے اصح کی، آپ دیکھیں وَيَدُلُّ عَلَىٰ رُجْحَانِ الْأَوَّلِ، تو اس پر دلالت کرتا ہے پہلے قول کا رجحان، قصۃ الاشش بن قیس، اشش بن قیس کا واقعہ، فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارْتَدَّ، وہ تھا جو مرتد ہو گیا، وَأُوتِيَ بِهِ ابی بکر الصدیق اسیراً، اور ابو بکر صدیق کے پاس قیدی بنا کے لایا گیا، فعاد الی الاسلام، تو وہ اسلام اس نے قبول کر لیا، فقابل منہ ذالک وزوجہ اختہ، اور اپنی بہن کا رشتہ بھی اپنی بہن کے ساتھ اس نے ان کا نکاح بھی کر دیا، جن کا نام ام فروہ تھا۔ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَہ، اور کوئی بھی ایسا نہیں جنہوں نے صحابہ پر کتاب لکھی ہے ان کے تذکرے میں، اور انہوں نے اشش بن قیس کو صحابہ میں شمار نہ کیا ہو، وَلَا عَنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ فِي الْمَسَانِيدِ وغیرہ، اور نہ ہی وہ حضرات جنہوں نے مسانید پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اشش بن قیس کی روایات کو نظر انداز کیا ہے، ان کی روایات کو بھی ذکر کیا ہے، جس طرح مسند امام احمد ہیں، معاجم طبرانی ہیں، امام طبرانی بھی صحابہ معجم کبیر میں صحابہ کرام پہلے خلفائے راشدین کی روایات پہلی جلد میں ذکر کرتے ہیں، پھر ترتیب کے ساتھ اسماء تاجی کے تحت ہیں امام طبرانی ان کی روایات جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اشکال پیش کیا ہے کہ دیکھیے، جہاں تک کسی کا صحابی سب کا صحابہ کا میں ذکر کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں یا تملو ان یکون انجال بحالہ، احتمال ہے کہ وہ اس کے حال سے بے خبر ہو، لیکن یہ احتمال وہ ایسا ہی ہے جس احتمال کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ جی میں جب نہ بات آئے تو پھر کوئی نہ کوئی احتمال پیدا کر لیا جاتا ہے۔ ہاں، بات پہلے ایک بتلائی تھی نا، جب جی میں بات نہ آئے، موقف کے مطابق نہ آئے تو احتمال کا دائرہ تو بڑا کھلا ہے۔ ہاں بھائی، وہ امام بخاری سے لے کے حافظ ابن حجر تک کتنے صحابہ کا ذکر کرنے والے ہیں حضرات محدثین، وہ سارے جاہل تھے، بے خبر تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی احتمال پیدا کرنے کے لیے بھی تو کوئی ایک آدھا فرد ہو، اس سے یہ ہوا ہے۔ حافظ کا دعویٰ یہ ہے کہ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهِ مِنَ الصَّحَابَہ، دعویٰ ان کا یہ ہے۔ آپ کہیں نہیں جی صرف فلاں نے ذکر کیا ہے اور اس کو غلطی لگی ہے، اس میں تو احتمال ہو سکتا ہے، لیکن تمام سے غلطی ہوئی ہو، لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ اللہ اکبر۔ ولا عن تخریج احادیثہ فی المسانید، اس پر بھی یعنی انہوں نے یہ کہنا چاہیے کہ تعلیق لگائی ہے کہ من یجوز التحمل فی الکفر والادا فی الاسلام، کہتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ انہوں نے کفر کی حالت میں وہ روایت سنی اور حالت ادا میں انہوں نے روایت اسلام کی صورت میں بیان کی، کیونکہ بیان کرتے وقت روایت راوی کا عادل ہونا شرط ہے، روایت کے لینے کے وقت اس کا عادل ہونا شرط نہیں۔ یہ البتہ اس میں قوت ہے، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں کچھ وزن ہے اصولاً، کہ روایت لینے میں عدالت شرط نہیں ہے، عدالت شرط ہے روایت کے ادا کرنے میں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے تو کیا بیان کی ہو؟ ارتداد کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد۔ ہاں تو آگے ہیں 2 تنبیہ ہیں، یہ تنبیہات انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ کیا فرماتے ہیں۔